حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ دیکھو رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ دیکھو رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلاؤ، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا۔ ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ، جہاں تک میں تو خیر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نعت خوان ہوں، لیکن میاں صاحب نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے نا، جہاں تک میرا مطالعہ ہے بہت کم اشعار نے ایسے کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے اول حمد ثنا الہی تے جو مالک اے ہر ہر دا، اے اس دا نام اے چتارن والا، تے ہر میدان نہ ہر دا، تے نور محمد تے روشن آدم اے جدوں نہ ہویا، اے اول آخر او دوویں پاس
تے اوہ اے مل کھلویا تے کی کچھ نات اے میں تو ساڑی آکاں اوہ خلقت دے اے سردارا اوہ لکھ صلات اے سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا. سلامت رہو. حضرات گرامی، ہماری خوش بختی ہے کہ راچل سے علماء کا قافلہ تشریف لایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مقدر کی تابانی ہے، مقدر کا عروج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ برکات عطا فرمائی ہیں کہ علماء اس طرح سرپرستی فرماتے ہیں اور محبت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہم انشاءاللہ فردن بھی تمام حضرات کا تعارف پیش کریں گے، لیکن میں جلدی میں دو شعر کے لیے، ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب محترم زینت القراء قاری سعد سلطانی صاحب ان کے ساتھ محترم چودھری اعجاز صاحب مرالہ کھاریاں کے قریب مرالہ گاؤں ہے جہاں سے صدر پاکستان بھی ہوئے ہیں. تو چودھری صاحب کی عمر دیکھیں، چشتی رنگ دیکھیں ان کا، اور ان کے دو شعر سنیں. چودھری صاحب تشریف لائیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جناب محترم چودھری اعجاز صاحب ڈیوزبری سے تشریف لائے ہیں. دو شعر. اب علماء کے سامنے زبان کھولنا بھی زیادہ مناسب نہیں ہے، تو آپ تو بزرگ آدمی ہیں، لیکن آپ کے کلام سننا پسند کریں گے چشتی رنگ کے اندر. ایک دفعہ محبت دے نال درود شریف. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کملی والدانہ سبحان اللہ، اس نام دی صفت نہیں ہو سکدی جس تھان سرکار ایک وار بیٹھے اس تھان دی صفت نہیں ہو سکدی. جس جمیا سونے محمد نو اس ماں دی صفت نہیں ہو سکدی. جڑے بدلاں سرکار تے چھاں کیتی اس چھاں دی صفت نہیں ہو سکدی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان
مدینے میں رہے. دو چار شعر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ. وڈیاں میرا وال آسائیاں تے رب غریب نوازا. اپنے فضل کرم تی کھولی رحمت دا دروازہ. میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی. صدقے جاواں اونا اچیاں تائیں تے جنہ نیویاں نال نبھائی. آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال دیانی. پاو خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی. حاج صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت رکھے اور بڑی ہی خوبصورت آواز ہے. بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو 2-2 منٹ مائک پہ آنا چاہتے ہیں. ہم کسی کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہتے ورنہ ہمارے قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہمارے نعت خواں حامد رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. علماء کرام کا ایک جمع غفیر سے کہہ سکتے ہیں آپ, جمع غفیر یعنی ایک ہجوم الحمدللہ. اور ابھی شیفیلڈ سے ہمارا پورا قافلہ تشریف لایا ہے, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور جو متحرک اور محرک ہیں اس قافلے کے جناب محترم حضرت علامہ قاری محمد علی شرپوری صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ طرح طرح کے خوبصورت معطر پھول اللہ تعالیٰ نے ایک چھت کے نیچے جمع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اور ہماری جو کوریج کر رہے ہیں بہت سارے ٹی وی چینل جو ہیں ان کے نمائندے, اور ہمارے بریڈ فورڈ کے بڑے پرانے لیکن اتنے پرانے بھی نہیں جوان نظر آتے ہیں ہمارے ملک صاحب, ملک محمد فاروق صاحب. اور یہ یقین کیجئے اتنی محبت ہے, اتنی مٹھاس ہے اس مرد کے اندر کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کہ ہر مسجد کے اندر حبار پہنچے گا, ہر ایک کی تصویر پہنچے گی, ہر ایک کا نام پہنچے گا. تو وہ اگرچہ انہوں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا تھا اس کے باوجود فرمایا کہ میں آپ کے چیریٹی پروگرام کے اندر ضرور جاؤں گا. ملک صاحب موجود ہیں. بھائی ثاقب صاحب کدھر ہیں؟ بھائی ثاقب صاحب یہ C44 92 چینل اس کے جو ہیں وہ کوریج کر رہے ہیں. 2 شعر آپ ذرا, کیونکہ ریڈیو بھی کام کرتے ہیں, مجھے فرمایا کہ 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. تو بھائی ثاقب صاحب جو ہیں یہ 2 شعر ہمیں سنائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے مہمان تو کثرت میں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ چند لمحوں میں ہم کریں گے کوشش کی. احمدو نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کی عطاؤں سے پہچانا ہے, اور آج رب کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں کہ رب پاک کی بہت ساری عطائیں علماء کرام کی شکلوں میں ہماری اس محفل میں موجود ہیں. رب کو بہت نزدیک محسوس کر رہا ہوں. عتیق احمد جاذب صاحب کا شعر ہے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطاؤں سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطاؤں سے. سورج کے اجالوں سے, فضاؤں سے, خلا سے, چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے, جنگل کی خاموشی سے, پہاڑوں کی انا سے, پرہول سمندر سے, پر اسرار گٹا سے, بجلی کے چمکنے سے, کڑکنے کی صدا سے, مٹی کے خزانوں سے, اناجوں سے, غذا سے, برسات سے, طوفان سے, پانی سے, ہوا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی عیا سے, معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے, لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے, اور رنگ کے ارشان کے پھولوں کی کبا سے, چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے, موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے, ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. دنیا کے حوادث سے
وفاؤں سے جفا سے، رنج و غم و علم سے، دردوں سے دعا سے، خوشیوں سے تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادت سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، وحدت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اصحاف ابراہیم سے تو یوسف کی عیا سے، ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، رب فرماتا ہے ہمارے جلوے تو تمہارے اندر ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جلووں کی بات کر رہے تھے، رعنائیاں اور یہ وسعتیں، یہ رفعتیں، یہ شرف و کمال، یہ اوج اور یہ برکتیں، یہ انسان خاک کا پتلا، اس کے اندر کئی رنگ، اس کا چہرہ، اس کی شکل، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے جلوے بکھیر رکھے ہیں، کائنات کی اتنی رنگینیاں اور رعنائیاں ہیں کہ شمار کرنا شروع کر دیں تو آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے جلووں کی تابانی کا شمار جو ہے وہ احاطہ علم میں نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ ذرا مشکل باتیں ہو جاتی ہیں، ہم یہاں پہ زیادہ آواز و نصیحت اس طرح کی نہیں کریں گے کہ آپ سمجھنے کے لیے پھر آپ کے دماغ کو تازہ کرنا پڑے، پہلے بھی لوگ کام کر کے آئے ہیں۔ تو بھائی صاحب نے بڑا خوب پڑھا کلام، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں آخری 2 شعروں کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ تلاوت قرآن پاک کی طرف جا رہا ہوں۔ بھائی علی اصغر صاحب 2 شعر آپ پڑھ دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تو ہم کسی کو بھی نا امید نہیں کرنا چاہتے، سب یہ ایک ماحول ہے فیملی کی طرح، سب آئیں گے اور اپنا حصہ اس میں شامل کریں گے۔ اس کے دوران ہمارا بریڈ فورڈ کے پراؤڈ اور جوانوں کے لیے جو موٹیویشن کہہ لیں آپ، وہ ہمارے بھائی اسماعیل حسین تشریف لائے ہیں، بڑے خوبصورت نعت خوان، انشاءاللہ وہ بھی کلام سنائیں گے۔ تو علی اصغر صاحب 2 شعر پلیز آپ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیاں ضرباں لائی جا، دیاں ضرباں لائی جا، تے جویں من دے یار منائی جا، دیاں ضرباں لائی جا، تے جویں من دے یار منائی جا، کوئی کم دم تینوں کم آکھاں، کملی والے تے درود پچائی جا۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کے در کی فضاؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ، آپ کے
فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام، اور والہانہ جو طواف روزہ اقدس کریں، والہانہ جو طواف روزہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد میں آتی ہوئی ہواؤں کو سلام، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے بڑی خوبصورت آواز میں خوبصورت نعت شریف سماعت کی ہے، اور ہمارے درمیان اسی دوران میں ہماری اس محفل کے سرپرست اور جو ہم پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں اس کی بھی سرپرستی فرما رہے ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ ایک ایسا بڑا نام ہے کہ جس کے نیچے بہت سے ادارے اور بہت سی برانچز اپنے آپ کو نیچے رکھنا اور ان کے ماتحت کام کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ ہزاروں علماء تیار کیے، مفتیان کرام تیار کیے، اور اس قوم کو بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی ٹیوشن فیس کے، اس ادارے نے، جامعہ نظامیہ رضویہ نے ہزاروں کی تعداد میں، بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں علماء پرووائڈ کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز انور پر مزید رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے جو پودا لگایا تھا آج وہ پورے جوبن پر ہے۔ ان کے صاحبزادہ، ہماری آنکھوں کا نور، دل کی ٹھنڈک، حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ جامعہ کے بڑے ہی خوبصورت ساتھی اور جامعہ کے لیے انتھک محنت اور جامعہ سے ہی ان کی فراغت، اور پھر قبلہ مفتی پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریبی رشتہ دار بھی، اور ہمارے بڑے ہی یہاں متحرک ساتھی لندن سے جناب محترم حضرت علامہ حافظ محمد جمشید سعیدی صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور حضرت قبلہ ڈاکٹر فضل حنان سعیدی، پی ایچ ڈی اسکالر، جامعہ نظامیہ رضویہ کے جو بڑے اساتذہ ہیں ان میں سے ایک بڑا نام، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو میں پہلے چاہوں گا کہ ہم قبلہ قاری صاحب کو تلاوت کے لیے بلائیں۔ اس سے قبل میں عرض کروں گا جناب محترم حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے دیدار سے ہم سب کو منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ذمہ داری جوانی کے عالم میں ڈالی، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو نبھایا۔ الحمدللہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور ہو یا جامعہ نظامیہ رضویہ شیخو پورہ ہو، پوری کوشش اور محنت کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ دعوت دوں اپنے محترم برادر اکبر حضرت علامہ حافظ محمد جمشید سعیدی صاحب کو کہ وہ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر تاکہ ہم محفل کو آگے بڑھا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی قبلہ استاد مکرم شیخ الحدیث ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا
کہ وہ بھی سامنے تشریف لائیں. اور یہ جو ادارہ جس کا آپ سامنے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، میں کچھ دیر کے بعد مزید اس کا تعارف پیش کروں گا، کیونکہ لوگ ابھی کافی آ رہے ہیں. کچھ کام 6 بجے ختم کیا، پھر ظاہر ہے انہیں کپڑے تبدیل کرنے ہیں یا فریش ہونا ہے، تو وہ لوگ آ رہے ہیں، تو کچھ میں باتیں عرض کروں گا. اب میں بلا تاخیر جناب آپ کی جانی پہچانی شخصیت، کم از کم بریڈ فورڈ، ڈیوزبری، ہیلی فیکس جو برطانیہ میں رہتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ چہرہ نیا نہیں ہے. قرآن پاک کو بڑی خوش الہانی سے پڑھنے والے، قرات کی دنیا میں ایک خوبصورت نام، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی جناب محترم زینت القراء حافظ قاری محمد سعد سلطانی، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
يعلمون صدق الله العظيم. جناب محترم زینت القراء قاری محمد سعد سلطانی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے. ان کی آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا سوز رکھا ہے، مٹھاس رکھی ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل پر رحمتوں کی بارش نازل ہو رہی ہے. اور سامعین، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. اس کو تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنایا. آج ہم جب قرآن سے اپنا دامن چھڑا چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم در بدر کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر دستک دے رہے ہیں. ہماری کوئی آواز نہیں سنتا، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. قرآن نے ہمیں پہچان دی تھی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، بلند رہو گے تم، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. شرط کیا ہے؟ ذرا بولیے. یہ گھر کا ماحول ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے اس کو بھاری بھرکم لیں. کہ تم مومن ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب رکھے گا. تمہارے جھنڈے صرف گھروں کے اوپر نہیں، سلطنتوں کے اوپر لہرائیں گے. اور تمہارے جھنڈے صرف ایک بر اعظم پر نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ کے جھنڈے بلند ہوتے رہیں گے. افریقہ پہ آپ کا جھنڈا لہرائے گا، ایشیا پہ آپ کا جھنڈا لہرائے گا. مگر تم سچے مومن تو بن جاؤ، سچے مومن تو بن جاؤ. تو یہ قرآن ہے جو ہمیں روشنی دیتا ہے، نور دیتا ہے. اب میں دعوت دوں گا ہمارے معزز مہمان، اور کافی دیر سے تشریف لائے، سیالکوٹ سے تعلق ہے ان کا، پاکستان سیالکوٹ سے تعلق ہے، اور یہاں کبھی کبھار تشریف لاتے ہیں. صورت بھی نورانی ہے، آواز کے اندر بھی نور اور مٹھاس ہے. میں بلا تاخیر دعوت دوں گا جناب محترم حافظ قاری مولانا حامد شریف رضوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. ایک خوبصورت سہل آسان سی نعت شریف، اس کے ساتھ صوفیانہ کلام ہمیں سنائیں. جناب محترم حامد شریف رضوی صاحب. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر کے روز
روزے پہ پڑی ہوگی، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی۔ اور فرماتے ہیں وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، شعر دیکھیے مقتضی حال کے مطابق ہے شعر، کہتے ہیں وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں پڑی ہوگی۔ اور فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، کچھ ہاتھ نہ آئے گا جدا رہ کر، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، جب پہلی نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ اور قبلہ ظہوری صاحب فرماتے ہیں چارہ نہ کوئی کرنا
بس ایک نعت سنا دینا. سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اگرچہ اپنی نوعیت کا ایک یونیک پروگرام ہے، لیکن سبحان اللہ میں فرماتے ہیں چارہ نہ کوئی کرنا، بس ایک نعت سنا دینا. چارہ نہ کوئی کرنا، بس ایک نعت سنا دینا. نہ چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، جب پہلی نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی. اور صوفیانہ کلام کے لیے قبلہ نے مجھے حکم فرمایا تھے، وہ میں کھڑی کے تاجدار کے مخلوط چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. پتھرائیں اندر کیڑیاں تائیں، روزی آپ پہنچاویں. دیکھیے کیسی خوبصورت بات کی ہے. فرماتے ہیں پتھرائیں اندر کیڑیاں تائیں، روزیاں پہنچاویں. ہر بندے دے عیب تو جانے، پھر بھی پردے پاویں. ہر بندے دے عیب تو جانے، پھر بھی پردے پاویں. اور حضور کی شان یہ صاحب فرماتے ہیں او محبوب حبیب ربانا. دیکھیے شعر، او محبوب حبیب ربانا، حامی روز حشر دا، حبیب ربانا، آمی روز حشر دا. آپ یتیم یتیمات ہاتھ سرے تے تردہ. میاں صاحب فرماتے ہیں رادے رادے ہر کوئی آنکھے، میں بھی آنکھاں رادے.
تینوں راہ نہیں لبنا تے رول مرسے وچ راہ دے اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر میاں صاحب فرماتے ہیں میاں صاحب کے اشعار کو تو آپ سب سمجھتے ہیں، ویسے قبلہ نے مجھے فرمایا کہ ذرا آسان اشعار پڑھیے گا، لیکن میاں صاحب کے اشعار تو جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں پنجابی ہیں۔ شعر دیکھیے، فرماتے ہیں پانڈے اتے نیوں لگانا، شعر دیکھنا ذرا، پانڈے اتے نیوں لگانا ایک دی دانائی، میاں صاحب نے اس پانڈے سے مراد دنیا لی، فرماتے ہیں پانڈے اتے نیوں لگانا ایک دی دانائی، نیوں لگا اس کاریگر نل جس اے شکل بنائی، ذرا بلند آواز سے کہ نا سبحان اللہ۔ اچھا تھوڑا ابھی جو ہے نا آپ ابھی فریش نہیں نظر آ رہے کہ کلام اتنا عالی شان کلام ہے جس کے اندر نصیحتیں ہیں، آپ کی زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ یقین کیجئے جوانی کی اموات اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کبھی فیس بک کھول کے دیکھیں، 35 سال کا، 40 سال کا، 25 سال کے جوان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ زندگی کا چراغ جب بجھتا ہے تو خبر بھی نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے ہیں پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ جی ایک کہتا ہے ابے کی روٹی تو نے پکانی ہے، میں اتنا حصہ ڈالوں گا، ہے نا کتنے یہ ہاں ابا جی ساری عمر اس کے لیے لگے رہے ہیں، محنت کرتے رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ لیکن حقیقتیں یہی ہیں کہ آدمی مرتا ہے تو ابھی دم اس کا پورا نکلتا نہیں، تو کفن کہاں سے آئے گا، اس کا جو پیچھے بچ گیا ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا، کوئی قبر پہ ٹھہرے گا بھی کہ نہیں ٹھہرے گا، کوئی مٹھی بھر مٹی ڈالے گا بھی کہ نہیں ڈالے گا۔ یہ حقیقتیں ہیں ہماری، یہ میں نے گزرنا ہے، اس سے آپ نے گزرنا ہے۔ ہم نے کیا تیاری اس کے لیے کی ہے؟ سارے چراغ بجھ جائیں گے، زندگی بجھے گی تو سارے چراغ بجھ جائیں گے، بس جو رب کے راستے میں دیا ہے وہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا، ہے بات کہ نہیں؟ اب بولیے نا، وہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ رب فرماتا ہے مجھے قرض دو، مولا تجھے قرض کی کیا حاجت ہے؟ قرض کی تو ہمیں حاجت ہے جو غریب ہے، مسکین ہے، نادار ہیں، جن کو روٹی نہیں ملتی، جن کو نفقہ نہیں ملتا۔ رب فرماتا ہے نہیں، مجھے قرض دو کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے کام ہیں ان کے اندر اپنا مال لگاؤ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تھوڑا آپ ڈھیلے نہیں بولے ہیں؟ ہاں میرے راستے میں مال لگاؤ، یہ مجھے قرض دے رہے ہو، مولا تجھے قرض دے رہے ہیں۔ فرمایا پتہ لگے گا جب محشر دا میدان ہوئے گا۔ ذرا بولیے نا، محشر کا میدان ہوگا، سورج کی تپش ہوگی، گرمی سے پسینے سے شرابور ہوں گے۔ اچھا دیکھیں، میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، عادت بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، باقی کے لیے ایمان کا صیغہ استعمال کیا، اور جب میدان حشر کا تذکر آیا تو یقین کا صیغہ استعمال کیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ۔ نعرہ تکبیر، پہلا نعرہ آپ کے لیے لگایا میں نے، باقی بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ نعرہ سامنے تشریف لائیں کہ بلا یہ سامنے تشریف لائیں آپ، ماشاءاللہ۔ ہمارے شفیلڈ سے بڑے ہی خوبصورت برادر مکرم، اور میں انہیں قطب شفیلڈ کہتا ہوں، جناب محترم حافظ و قاری علامہ محمد علی شرقپوری صاحب تشریف لائے، اور حضرت قبلہ مفتی محمد اختر صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے، اور بھی دیگر افراد، پہلے ایک پورا قافلہ تشریف لا چکا ہے۔ تو صاحبو، آج کی جو محفل ہے یہ اس بات کی
غمازی کرتی ہے کہ ہم نے اپنا ناتا اور اپنا تعلق اس رب سے جوڑنا ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ یقین کیجئے، میں بات اپنے اساتذہ بیٹھے ہیں یہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں اس کو اشارے کے اندر کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے آپ سنیں گے۔ بڑے علماء تشریف فرما ہے، میری مجال نہیں ہے کہ ان کے سامنے بیٹھوں، اگر میں نام لوں مفسر قرآن شارح حدیث حضرت علامہ قاضی عبداللطیف صاحب نقشبندی کا قادری کا، تو دیکھیں وہ تشریف لائے ہیں، یہ راچیل کے گلدستہ تشریف لائے ہیں، ان کا بھی ذکر کرنے والا ہوں، اور بہت سارے ہمارے علماء تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اساتذہ پیدا کیے ہیں، جنہوں نے آپ کی جنریشن کے لیے مفتی پیدا کیے ہیں، عالم دین پیدا کیے ہیں۔ ان کے سامنے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا؟ سر سید کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ آپ نام سنا ہے سر سید کا؟ سر سید احمد، ہاں۔ اس کے بارے میں مجھے ایک بڑے بوڑھے آدمی نے، جس کی عمر اس وقت 90 سال تھی، آج سے 10 سال پہلے، اس نے بتایا کہ سر سید احمد خان نے جب اپنا کالج بنانا چاہا یا اپنا ادارہ بنانا چاہا تو اس نے کہا مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں پڑھ لو، تمہاری تقدیر سنور جائے گی، کچھ پڑھ لو غلامی سے نکل آؤ گے۔ مسلمان آج کل کے وہ پڑھائی کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہاں تو نانو نفقہ کی جو ہے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سید احمد خان نے کہا کہ میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فنڈ دے تاکہ میں آپ کے بچوں کے لیے ادارہ بناؤں اور وہ پڑھ کر غلامی سے نکل جائیں۔ لوگوں نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے کیا کیا، میں یہ بات بڑے جو ہے نا وہ تحمل سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ لوگوں اعلان کرا دیا کہ فلاں تھیٹر کے اندر سب سے بڑی مشہور رقاصہ ڈانسر وہ آ رہی ہے، اتنے کا ٹکٹ ہے، دھڑا دھڑ ٹکٹ بکے، ٹکٹ ہی نہ ملے۔ اب تھیٹر کا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ سامنے پردہ لگا ہوتا ہے، پیچھے سے وہ آتا ہے تو آگے شو کرتا ہے۔ اب یقین کیجئے یہ بات سن کر آدمی کا دل تڑپ جاتا ہے۔ جب پوری محفل جم گئی، رقاصہ کا رقص دیکھنے والے اور ڈانسر کا ڈانس دیکھنے والے، ایک منٹ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارے راچڈیل سے جو ہے یہ پورا قافلہ، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب زیدہ شرفہ، حضرت قبلہ سید پاک حضرت علامہ عبدالشکور شاہ صاحب، جناب محترم علامہ محمد ماجد صاحب، اور قراء اور حفاظ کی جان جناب حضرت قاری محمد اسلم صاحب، یہ پورا قافلہ تشریف لایا ہے۔ ٹیبل وہ ان کے لیے مختص ہے، ان کے لیے تشریف رکھیں گے۔ میں استاد جی اب اس کو دعوت دینے والا ہوں جس کا تعلق آپ کے ساتھ بھی ہے، لیکن میں اس تعلق کو واضح نہیں کرتا۔ اچھا جی، تو جب سارا تھیٹر لگ گیا، چوپ بندے مسلمان چوبند اور چاکو چوبند ہو گئے کہ اب ڈانسر آ رہی ہے، فلاں رقص ہوگا، سرود ہوگا، نشہ ہوگا، یعنی وہ نشہ رقص کا۔ تو جناب پردہ جب گرا نا تو پتہ ہے آپ کو سید احمد کی داڑھی کتنی بڑی تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی اس نے، سامنے سے سید احمد بار سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، یہ جملہ لکھ لیں اپنے دلوں پر، وہ جو بھی ہے یہ جملہ لکھ لیں۔ اس نے کہا، میرے مسلمان بھائیوں، تمہارے بچوں کی خاطر مجھے ناچنا بھی پڑا تو ناچ کر بھی ادارہ بناؤں گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اگر آپ سمجھیں تو۔ اگر آپ ناچ پر راضی ہوتے ہیں نا، آپ ناچ پر راضی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں ناچ کر پٹ پیسے اکٹھے کر کے تمہاری قوم کے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے ادارہ بناؤں گا۔ یہ جو ادارہ ہے نا، یہ ادارہ جس کو آپ دیکھتے رہے ہیں، یہ 230 سال پب استعمال ہوتا رہے، شراب بہتی رہی ہے۔ کبھی کبھی میں عالم تصور میں دیکھتا ہوں کہ اس زمین نے کیا کیا دیکھا ہوگا۔ وہاں شراب بک رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ یار آپ کا دل کرتا ہے میں پاک صاف رہوں، زمین کا دل نہیں کرتا میں پاک ہو جاؤں۔ کعبہ کی زمین کتنی افضل ہے، جہاں پہ سرکار کا جسد انور ہے وہ سب سے افضل ہے۔ زمین زمین میں فرق ہے، آسمان آسمان میں فرق ہے، بندے بندے میں فرق ہے۔ کیا زمین کا نہیں جی چاہتا کہ میرے اوپر اللہ کا نام بلند ہو، یہاں پہ رب کی صدا بلند ہو، یہاں پہ ورفعنا لک ذکر کی شان والے محبوب پر درود و سلام پڑھا جائے؟ 230 سال وہ زمین ترستی رہی، 230 سال وہ زمین ترستی رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ مسلمانوں نے اسے خرید لیا، اور آج وہ صرف دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ آج وہ مسجد، وہ جامعہ اور وہ کمیونٹی سینٹر
جس کی اپروول ہو چکی ہے بریڈفورڈ کونسل سے، اور صرف ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ 90,000 پاؤنڈ خرچ کر کے جو کوٹیشن ملی ہے ہم اس کا دروازہ کھولیں اور پہلی صدا آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں سے اللہ کی آواز گونجے تو آسمانوں تک جائے۔ کیا آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ساتھ یار تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، بولے تو صحیح نا۔ ہاں جی، یہ ایک کام اہل ایمان کے ہیں۔ بھائی عرفان کا میں شکریہ کیسے ادا کروں، فاسٹ ٹریک مورگیج والے بھائی عرفان، اتنا بزی انسان، یقین کریں اپنے آفس کے ٹائم سے ٹائم نکال کے۔ میں اپنے بھائی عمران ملک کا شکریہ کیسے ادا کروں، بازار پلازا والے، کہ اپنا قیمتی ترین وقت نکال کے۔ میں حاجی خادم حسین صاحب کا شکریہ کیسے ادا کروں، بہت سارے نام ہے، ابھی لوں گا نام۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس محفل کے لیے، لوگ کہتے تھے کہ مولوی کیسے کریں گے آگرہ کے اندر پروگرام، میں نے کہا مولوی کر کے دکھائیں گے۔ مولوی کیوں نہیں کر سکتے؟ مولوی کی ٹانگیں ایک ہے، اس کی ٹانگ ایک ہے، یا اس کا بازو ایک ہے، یا اس کا دماغ تھوڑا ہے، کیوں نہیں کرے گا؟ جب لوگ اپنے مفادات کے لیے رقص و سرود کی محفلیں ہوٹل کے اندر کر سکتے ہیں تو ہم تکبیر کے لیے، اللہ اکبر کے لیے یہ محفل کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے کمیونٹی سینٹر بنائے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی صدا بلند کی ہے، اور آج بھی 90,000 تو ایک آدمی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی دی ہے۔ تو وہ ہم اعلان کریں گے، ہمارے سرپرست موجود ہیں۔ اب میں ایک اور ناز شریف پولیس والا کے نام سے مشہور ہے، میں نے کہا بھائی شہباز سمیع آپ پولیس والے ہیں تو آپ کے سردار بھی بیٹھے ہیں، مگر میں بتاتا نہیں کون ہے، ہاں تو وہ سمجھ گئے ہیں، تو وہیں پہ ہیں جہاں پہ حضرت صاحب ہیں ہمارے۔ تو بہرحال میں چند منٹوں کے لیے مشہور و معروف، اللہ تعالیٰ دیکھے پولیس کا بھی بڑا نام ہے، دیکھیں یہ کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں، مگر جو عزت ملی ہے نعت کی وجہ سے، ہاں یہاں بھی نور ہے وہاں بھی نور ہے، اور ان قریب یہ پوری داڑھی شریف بھی رکھ لیں گے، دیکھ لینا انشاءاللہ۔ تو بھائی محمد شہباز سمیع عرف پولیس والا آئیں، چند لمحوں کے لیے اپنا کلام پیش کریں۔ آپ محبت سے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل پاک جاری و ساری ہے، اور میں ویری فرسٹ ٹائم آج ہی میں پہنچا ہوں یو کے، تو پہلی ہی یونیک محفل، جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے قبلہ علامہ صاحب کہ یونیک محفل ہے، یقیناً ڈیفرنٹ محفل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو قبلہ سجاد رضوی صاحب تشریف فرمایا، آپ کا مشکور ہوں، اور صاحبزادہ حافظ شہزاد اکمل صاحب، آپ کا حکم تھا مجھے کہ یہاں پر حاضری دینی ہے، تو میں ابھی پہنچا تھا تو سیدھا اسٹریٹ وے آپ کے پاس یہاں پر حاضر ہوں۔ درود پاک پڑھیے، میں اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے بھائی شفیق صاحب تشریف فرمائیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، بہت ساری محبتوں والے دوست ہیں میرے، علامہ خان محمد قادری صاحب، اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں جناب صاحبزادہ محمد رضا صاحب تشریف فرمائے شفیلڈ سے۔ میں مختصر حاضری پیش کرتا ہوں، خلوص کے ساتھ حضور کی پاک بارگاہ میں درود پاک نظرات پیش فرما لیجیے، پڑھ لیجیے سبھی دوست۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ ہے تیرا کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں پر
پہ ہے سایہ تیرا. ایک بڑا خوبصورت کلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میں کر رہا ہوں. ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ رسالت. خاموشی توڑیے بابا، آپ کی محبتیں ہیں، حضور کی محفل ہے. جو یہ ہے نا کسی تک آواز نہ جائے، یہ عورت کے لیے ہے، کیونکہ غیر محرم آپ کی آواز نہ سنے. بابا جی آپ کے لیے نہیں ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ. قبلہ میں حسب کلام جو میری اوقات ہے، میں خاک چھانتا تھا، مجھے کون جانتا تھا تیری عطا سے پہلے. بس نوید ساؤنڈ ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ یو کے کا، اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے. میں وہ 2 اشعار پیش کروں گا انشاءاللہ، اور 2 شعر آپ نے پڑھا عارف کھڑی میری پہچان ہے. میں اکثر پولیس کی وردی میں پڑھتا رہتا ہوں، تو 2 اشعار میں پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. میں گدائے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. اور پڑھ رہا ہوں میں ان کا قصیدہ، کہ کملی والا مدینے کا والی خود میری نعت کو سن رہا ہے. ہاں خود میری نعت کو سن رہا ہے. قابل غور شعر ہے، ذرا بولیے سبحان اللہ. کہ مجھ کو اقرار ہے کچھ نہیں ہوں، میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے، میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے. اور کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے، میں نے کہنا تھا جو کہہ دیا ہے. اور پڑھ رہا ہوں میں ان کا قصیدہ، ہے ازل سے یہ میرا عقیدہ. کملی والا مدینے کا والی خود میری نعت کو سن رہا ہے. اور جب بھی ناصر مجھے موت آئے تو میری تربت پہ کتبہ لگانا
ہے سناخا یہ خیر ورا کا، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ ایک شعر آپ سے کھڑی کا میں پڑھوں گا، محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ کہ سونے نال نہیں پتل رل دے، تے سرمے نال کولے کاواں دی کی قدر محمد تے جتھے بلبل بولے لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے۔ دیکھ لیں پھر جذبہ دیکھیں، ذوق و شوق دیکھیں، ولولہ دیکھیں۔ قرآن پڑھنے والے اور مدحت رسول کریم کرنے والوں کا جو بھانبڑ ہے نا اندر کا ایسے مچلتا ہے، ان کا رابطہ پھر اس عالم سے ہو جاتا ہے، اس جہان سے ہو جاتا ہے جہاں سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور پروگرام چونکہ ہمارے پاس آدمی سٹیج پر بیان کرنے والے یا کہنے والے اس قدر ہیں کہ رات بیت جائے مگر کلام ختم نہ ہو، بہت سارے افراد تشریف لا بھی رہے ہیں، لیکن میں اسپیشلی خاص طور پر سٹیج پر دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے عالم اسلام کے عظیم مبلغ اور لاہور جیسی خوبصورت سرزمین سے ان کا تعلق، خطیب اسلام بولیں تو پھول جھڑتے ہیں، ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ کبھی بابا جی فرید بولتے ہیں، کبھی میاں جی محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں، ان کی زبان جب کھلتی ہے تو آیات قرآنی ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی احادیث نبویہ کا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے۔ میں چاہوں گا سٹیج پر تشریف لائیں ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب، سٹیج کو زینت بخشیں۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے، آپ نے اس محفل کو رونق بخشی، آپ ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنے علماء کا نام لیتے ہوئے برکت کے لیے دوسرے ٹاؤن سے تشریف لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علماء کا اپنی کلاسز پڑھا کر، اپنی نمازوں کی جو ایک نماز رہ گئی اس کی ڈیوٹی لگا کر، وقت نکال کر عالم دین کا آنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے گا علم والے وہاں پہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد، جل چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد۔ انتہائی عزت، احترام، مہر و مروت کے قابل جانشین حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ صاحب ہزاروی دامت برکاتکم العالیہ، عزت مآب حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالحنان سعیدی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جملہ مخادیم، مہمانان گرامی، علماء کرام، میرے برادر محترم مجاہد ملت جناب حضرت علامہ سجاد رضوی صاحب، ابتدا اور انتہا دونوں مشکل ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت
انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے. محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے، مگر اس کمبخت کی ابتدا بڑی مشکل سے ہوتی. اس لیے یہ جو ابتدا ہوتی ہے یہ بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہ ساری مشکلیں اکٹھی کر کے رضوی صاحب نے میرے کاندھوں پہ ڈال دی. برادران اسلام، جناب محترم رضوی صاحب نے جس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیت میں اشارہ ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سدھ پڑ جائے. الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سدھ پڑ جائے. اور اس کا شعری مفہوم یہ ہے کہ الٹ کر دیکھ کتاب حیات کے اوراق، الٹ کر دیکھ کتاب حیات کے اوراق، کتاب حیات کے اوراق، کوئی گھڑی بھی میری خوشگوار گزری ہے. جس سلسلے کو محترم رضوی صاحب شروع کرنے نکلے ہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ نہیں ہے پھولوں کی مالا، مگر اس کا راکھا ہے کملی والا. اور یہ راہ وفا ہے. اور راہ وفا کے بارے میں حضرت پیر نصیر نے کہا ہے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. اگرچہ یہ کانٹوں بھری راہ ہے، یہ راہ وفا ہے، یہ راہ مصطفیٰ ہے، اس لیے اس پہ آنے والوں نے سر پر انگاروں کے تھال رکھے اور انہوں نے اپنی زندگی کو شبنم بنا کے شولوں کو شبنم بنایا. انہوں نے کنکروں کو ہیرے کی شکل بخشی، پتھروں کو انہوں نے موتی بنایا، مگر اس کے لیے اپنا آپ گنوایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر آج کے لمحے حاضر تک جتنے اس راہ کے راہی تھے، جتنے اس رستے کے مسافر تھے، کوئی قید و بند کی زنجیروں میں جکڑا گیا، کسی کو دار و رسن کی نظر کیا گیا. اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، حضرت امام مالک ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل ہوں، جتنے یہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ گن گن کر دین اسلام کے اوپر وار دیا. ایک طرف ان کو واہ واہ کرنے والے تھے، دوسری طرف تباہ کرنے والے تھے. تباہ کرنے والوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، 56 سال کی عمر ہو اور حضرت امام احمد بن حنبل کے وجود پہ کوڑوں کی بارش ہو رہی ہو. امام روزے سے ہیں اور آپ کے اوپر کوڑوں کی بارش ہوتی ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اتنے کوڑے برسے امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر، اگر ہاتھی کے اوپر برستے تو اس کی چیخیں نکل جاتی. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سامنے اونٹ ہے، اوپر کوڑے برس رہے ہیں اور کوڑوں کی برسات میں ظالم کہتے ہیں اسی حالت میں چڑھ اونٹ کے اوپر
जब हाथी बंधे हुए हैं और आप पे कोड़े बरसते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, और फिर आपकी चेहरे को मस्क किया जाता है, बाजू निकाल दिए जाते हैं, और जिस वक्त आपको सवारी पे इबरत के लिए फिराया जाता है कि जो इस राह पे आएगा उसका ये हाल किया जाएगा, तो आप जब कोड़ों की ज़र्ब से बेहोश होते हैं, जब होश आता है तो आप चारों तरफ लाखों तमाशाइयों को तक के कहते हैं, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मेरा नाम अहमद बिन हम्बल, और मेरा ये नारा है, कर लो ये नजारा है, मुझे मोहम्मद का दीन प्यारा है। मैं कुरान मजीद को मखलूक नहीं कहता, कुरान मजीद कलाम इलाही है। और 3 बादशाह बदलते रहे, जुल्म की चक्की चलती रही। यही हाल इमाम मालिक के साथ हुआ। इमाम आजम का जनाजा जेल से उठाया गया। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ करम का ये आलम है कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल 70 साल की उम्र और तन पे सिर्फ 2 कपड़े हैं, और बैठे सरकार दो आलम की हदीस पढ़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, और अचानक कासिद दरवाजे पे आता है। सर उठाया, ऐस वेले बूहा किन्ने खड़काया, वेखो नहीं किथे यार ना होवे। दरवाजा खुला, कासिद ने सलाम किया। उसने कहा, इमाम कमली वाले ने भेजा है सलाम। आप जहां बैठे थे सीधे खड़े हुए, उठे, रो के कहा, क्या करीम ने मुझ गरीब का नाम लिया है? क्या हुजूर ने मुझ फकीर का नाम लिया है? उसने कहा, हां तुम्हारा नाम लिया। अपने आप को पकड़ के थाम लिया, बड़ा हौसले से काम लिया। कहा, उधर सितम की इंतहा है, इधर करम की इंतहा। तो रिजवी साहब, रास्ते दोनों हैं, सितमगर भी मिलेंगे, करम करने वाले भी मिलेंगे। न कमी उधर से होगी, न कमी इधर से होगी, लेकिन नतीजा इंशाअल्लाह आपके हक में होगा, रिजल्ट आपके हक में होगा। आप जीतेंगे नहीं, आप हारेंगे। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने कासिद को तकते ही कहा, सलाम। हुजूर ने फरमाया, तुझे किसने बताया? कहा, मुझे इमाम शाफई ने रवाना फरमाया। कहा, इमाम शाफई ने? कहा, इमाम शाफई ने मुझे कासिद बना के भेजा है। अहमद बिन हम्बल को कहना कि वो जो पिछली रात हुई थी, तेरे सदके मेरी नबी से मुलाकात हुई थी, मेरे हुजरे पे भी रहमत की बरसात हुई थी, तेरे बारे में नबी पाक से बात हुई थी। हुजूर ने सलाम तुझे पहुंचाना था, लेकिन बीच में मैंने आना था। इसलिए हम जो आज बीच में आए बैठे हैं, हम भी आस लगाए बैठे हैं। बीच में आने वालों पे भी करम होता है। वो आप भी हैं, वो हम भी हैं, वो हम सारे हैं। कहते इमाम अहमद बिन हम्बल को उसने कहा, इमाम शाफई ने कहा है, हुजूर आपको सलाम कहते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जोश में आए, वजद में आए, कहने लगे, आज गरीब के पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस तहमद और कुर्ते के। कुर्ता उतारा जो भी था, उतार के लपेटा, लपेट के समेटा, समेट के उठाया, कासिद को पकड़ाया, कहा, यार का नाम लिया है, खाली न जा। सरायकी में कहते हैं, हर कट को देख हाँ ठक थींदी, मत मिल पोवे कहीं मेल दे विच। ओ नहीं मिलदा उंदा जिक्र ताहे, दिल रज पोंदा ही खेल दे विच। उंदा नाम पका नित वजद करा, हर वक्त अवेल सवेल दे विच। नाशाद हन तन ते त्रै लीरे, ओ भी दे आइयां कल वेल दे विच। अब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कुर्ता अपना फटा हुआ, कटा हुआ, पसीने में अटा हुआ, वो कासिद को पकड़ाया। कासिद उसको निकम्मा रद्दी कपड़ा समझ के इमाम शाफी की खिदमत में आया।
اب रिजवी साहब समझना जरा, जब वो कुर्ता जो फटा हुआ था, टाकियां लगी हुई थी, पसीने से अटा था, कासिद ने रद्दी समझा ऐसे उठाया, लेकिन दानाओं की कदरदानों की जब महफिल में आया, इमाम शाफी उठे, फरमाया यार की खुशबू आ रही है। उसने कहा हुजूर खुशबू कहाँ, एक पुराना रद्दी कुर्ता उसने मुझे दिया है। आप उठे, उठकर ऐसे दोनों हाथों को फैलाया, फरमाया तोहफा मुझे पकड़ा जो महफिल यार से आया है। अब जब उस कुर्ते को जिसको वो रद्दी समझ रहा था, फटा कटा समझ रहा था, उसको इमाम शाफी ने पकड़ा, पहले सीने से लगाया, फिर आंखों से लगाया। ये काबे का गिलाफ आया है, ये क्या कपड़ा है? आंखों से लगाया, अपना पानी वाला प्याला मंगवाया, पानी वाले प्याले में भिगो के उसको निचोड़ा, निचोड़ के जब इमाम शाफी जैसे नफीस लतीफ बंदे ने लबों से लगाया, ये तो थोड़े उलमा है। इमाम शाफी जब पढ़ाते थे ठाठ लग जाते थे, लाखों लोग आते थे। जब सबके सामने प्याले को होठों से लगाया, हर आंख अश्कबार, हर दिल बेकरार, हर लब पे पुकार कि ये उलमा और हिकमत वालों का सरदार अहमद बिन हंबल से इतना प्यार। तो हजरत सैयदना इमाम शाफई ने कहा जानते हो ये खाली कुर्ता नहीं है, देखो ये कुर्ता किस बदन से लगा है, किस तन से लगा है। इसलिए हुजूर सितमगर सितम करेंगे, करम वाले करम करेंगे, और सितम वाले हार जाएंगे, करम वाले पार जाएंगे। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं, आपके एक एक हर्फ और लफ्ज की तस्दीक और तायीद करता हूं। और जो मिशन आपने अपनाया है, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक उलमा मुहद्दिसीन फुकरा के बादशाह, 6 महीने तिजारत करते, 6 महीने इबादत करते। किसी ने कहा ये इबादत और तिजारत, 6 महीने इबादत 6 महीने तिजारत, ऐसी तकसीम क्यों? आपने फरमाया लौला का व असहाबों का मत तजर। तो पूछने वाले मुदर्रिस थे, मदरसे के मस्जिद के इमाम साहब थे। उनको कहा अगर तुम ना होते मैं तिजारत कभी ना करता। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। कहने लगे तुम लोग जो बैठ के पढ़ा रहे हो, उम्मत को राह दिखा रहे हो, अगर तुम भी रोजी रोटी के चक्कर में चले गए, मेरे नबी का नूर इल्म जाय हो जाएगा। तुम बैठ के पढ़ाते रहो, मैं तिजारत करता रहूंगा, खर्चे तुम्हारे पूरे मैं करता रहूंगा। तुम मुसल्ले को संभाले रखो, हम तुम्हें संभाले रखें। इसलिए जो अब्दुल्ला बिन मुबारक की ड्यूटी दे, इमाम मालिक जब पढ़ाते थे तो आपको लैस बिन साद मिस्र से हजारों अशरफियां भिजवाते। आपने फरमाया मुझे तो हारून और रशीद भी भेजता है, लेकिन तू क्यों तकल्लुफ करता है? कहा सरकार आपके पास नहर भी बहने लग जाएगी, मैं फिर भी भिजवाता रहूंगा। कहा वो क्यों? फरमाया इसलिए कि इस सफ में मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। तो आपको मुबारक हो, आपने इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। आपसे ज्यादा उनको मुबारक हो जो आपको के दस्तो बाजू बने हैं, जो आपके मुताल्लिकीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, आपके साथ इमदाद फरमा रहे हैं। और इस खूबसूरत मजलिस को देखकर मेरे होंठ भी खुश्क हो रहे हैं, टांगें भी लड़खड़ा रही हैं, क्योंकि मुझे अपने से बड़े कद वाली शख्सियतें नजर आ रही हैं। लिहाजा वैसे भी कहते हैं कि सुबह सवेरे मुंह अंधेरे शबनम के कतरे डालते हैं बाग के फेरे। शबनम के कतरे का प्रोग्राम होता है कि फूल की पंखड़ी पे जाऊंगा, सारा दिन मजे उड़ाऊंगा, लेकिन जब सूरज मुंह दिखाता है फिर कतरा नजर नहीं आता है, इसलिए फकीर भी जाता है। अस्सलाम। हज़रत ख़तीब इस्लाम बड़े
جامع انداز میں اس تحریک کو پیش کر رہے تھے جس تحریک کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ میلاد شریف کا مقصد بھی یہی ہے کہ علم پھیلے، آگہی پھیلے، شعور پھیلے، انسانیت کو اپنا شرف ملے، اس کو پتہ چلے کہ وہ انسان کیوں بنایا گیا۔ صاحبو، آپ دن بھر تجارت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، محنت کرتے ہو اور اس کے بعد گھر لوٹ آتے ہو۔ بچوں کو آپ چاہتے ہو کہ وہ شعور حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کر لیں، اور ضروری بھی ہے۔ میں آپ کو صدق کے دل سے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ آج آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے۔ ہمارا برطانیہ کے اندر اگر دینی اور مذہبی تسلسل ایسا ہی رہا کہ ہم نے توجہ نہ دی تو ہماری قبروں پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے وہ کلپ شاید دیکھا ہوگا، ہماری کمیونٹی جو بیٹھی ہے کہ وہاں سے یہ ٹی وی پہ بھی آیا تھا، بیٹے نے وہاں سے اعلان کیا، اچھا فیونرل کمیٹی کون سی ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں ہے۔ اسے کون سا فیونرل ہوتا ہے؟ کہا دفن کریں زیادہ پیسے لگتے ہیں، اگر جلا دیں تو کم پیسے لگتے ہیں۔ اس نے وہیں سے فون کیا، ابے کو جلا دو۔ بالکل حقیقت بات ہے حضرت، آپ گواہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کلپ کو۔ اس نے کہا کس میں کم پیسے لگتے ہیں؟ اس نے کہا جلانے میں کم پیسے لگتے ہیں۔ اس نے کہا جلا دو ابے کو۔ تو اللہ اس نوبت سے بچائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ الفیض ٹرسٹ یہاں پہ یہ علم کا مرکز بنے، یہ شعور کا مرکز بنے، یہ دین کا مرکز بنے۔ بس اتنا کہنا ہے۔ بہت سارے مہمان باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ شکریہ ادا کروں محترم شفیق صاحب کیتلے سے۔ باقی میں نے کچھ نام لیے تھے۔ بھائی شفیق صاحب بڑی دلچسپ شخصیت ہیں۔ پچھلے دن انہوں نے والدہ محترمہ کا اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بڑی خوبصورت محفل سجائی کیتلے غوثیہ مسجد کے اندر۔ صرف ایک دو ملاقاتیں ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے آپ کے پروگرام میں اور آ کر بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے دینی کاز کے لیے یہاں پہ حاضری دی، تشریف لائے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری شخصیتیں بعد میں عرض کروں گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک نعت شریف ہو اور اس کے بعد ہمارا یہ جو کچھ آپ کے سامنے شاید پیپر بھی پڑے ہوں گے، کچھ ذہن بھی بن جائیں اس کے بارے میں۔ ہم 90,000 جو رقم ہے وہ پوری کرتے ہوئے اس مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں کہ آپ کو بڑا جذباتی کر دوں، ابار دوں، آپ کو بہت زیادہ گرم کر دوں۔ میرے پاس تو وہ سیدھے سادے لفظ ہیں کہ سید احمد نے جو میں نے بتایا نا، اس نے کہا کہ اگر ناچ کے بھی قوم کو علم دینا پڑا تو میں ناچ بھی لوں گا اس کے لیے۔ تو میں تو یہی کر سکتا ہوں۔ میں اب بلا تاخیر ہماری جوانوں کے لیے بڑی خوبصورت مثال اپنے چھوٹے بھائی بیٹوں کی طرح عمران اسماعیل حسین ان کو دعوت دوں گا، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کہ وہ آ کر خوبصورت کلام ہمیں سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوان پر بڑی رحمتیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید رحمتوں سے ہمکنار کرے۔ محترم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
ڈیرے میرے دل دے ویڑے میرے دل دے ویڑے اڈیکا دے ڈیرے تے ہنجواں دے دیوے اکھاں دے بنے رے تے ہنجواں دے دیوے اکھاں دے بنے رے میرے دل دے ویڑے ہے سنجی حویلی تے دکھا دے سائے ہے سنجی حویلی تے دکھا دے سائے کدیا مکاؤ غما دے ہنرے کدیا مکاؤ غما دے ہنرے میرے دل دے ویڑے ریاض مدینہ دی بلبل جے ہوا ریاض مدینہ دی بلبل جے ہوا کرا اٹھ کے کوکو سویرے سویرے کرا اٹھ کے کوکو سویرے سویرے میرے دل دے ویڑے اڈیکاں دے ڈیرے میرے دل دے ویڑے اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سجلو مدینے آقا کرو میرے بالیاں ڈاڈا غریب آقا کون میرے سے نہیں اڑ کے میں کیوے آوا لال میرے پہ نہیں تو ساتھ ہے ڈیرا میں تو بڑی دور لالیا سجلو مدینے آقا کرو میرے بالیاں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی کہ مدینہ دیکھو بلا لو پھر مجھے
شاہ بحرو بے مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو جے لکھواری جے لکھواری تو یہ نتے زبانہ تو یہ نتے زبانہ نام اولاد لائق نہیں کی کلمے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. انتہائی محترم اور مکرم علماء کرام, my elders, brothers and young children, as you have heard from Allama Sahab that this event has been organized so that we can raise funds for this much needy project Al-Faz Trust. And these educational establishments are the need of the time in the UK. Our children, they are deprived of the true teachings of Islam, and they are facing all sorts of difficulties in Europe, in the UK, all sorts of problems with the secular knowledge that is taught to them. We all are aware of the LGBT, and as we heard earlier, there are all sorts of mischiefs, fitnas that are created and that are prevailing in the UK where we are living. So this Islamic knowledge is absolutely essential, and we should dig deep into our pockets and support these projects. And this will not go unrewarded. For each pound that you give, subject to your intention, Allah will reward you up to 700 folds in the light of the Quran and Hadith. And it says, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah will increase it for whomsoever He desires. So this is an investment for you. It is a form of continuous reward. It is the need of the time that we establish such centers so that our children, who are the future of Islam in this country, their iman is in danger. Their amal, they are in danger. And we spend in other projects, we always want a greater return. We give thousands of pounds without even thinking to individuals who are already rich, out of our love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to the Naat Khans,
We give them thousands of pounds. But this is the need of the time. Naat Khani is not going to save your iman. It is not going to save your future generation. What is going to save your future generation is ilm. And the ulama, we need to establish centers so that we can propagate this knowledge to the future generation. So instead of spending money elsewhere, we need to put this money here. We need to dig deep, and inshallah, you will be rewarded. Otherwise, the iman of our future generation is in danger. And why do we celebrate the Mawlid? Out of our love and reverence for Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The ulama tafsir, they say, وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ. It is out of his reverence and love that we celebrate the blessed coming of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And as this is Rahmatul Lil Alameen conference, it is Rasulullah's rahmah that you have money today, that you have iman today, you have irfan today. So it is Rasulullah's sadaqah that you are eating. So we should give that in the path of deen, out of our love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is where it is needed. We should be showering our money towards ilm and ta'aleem, to propagate the khushbu, the fragrance of Islamic knowledge. So, as the ulama have said, I also advocate this project, and inshallah I will also be donating towards this, and I will also encourage others. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to, when we are making worldly investments, we always look for the, highest return. We want the highest return and the highest amount of profit. But in the path of Allah, then the shaitan, he affects us, he influences us. He does not want to part from that money. Whereas the reality is, this money, it is your investment for the akhirah, where you will be reaping these rewards even beyond your death. Even after you have died, you will be reaping the reward. It is a continuous charity, a sadaqah jariyah for you. Your future generations will be benefiting. So wherever we have these idaras, these educational establishments which are the need of the time, then we should not be hesitant in supporting them financially. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to do this. ماشاءاللہ بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں انگلش لینگویج کے اندر ہمارے حاضرین کو اس کی افادیت کے بارے میں سمجھایا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہم 90 میں سے جو 9واں حصہ ہے اس تک پہنچے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے، رحمت ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ جب دوبارہ سوچیں گے تو فارم آپ کے پاس ہوگا، آپ فارم ساتھ لیتے جائیں. کبھی آپ گزریں تو BD2 سے گزریں تو اوٹلے روڈ پر یہ ادارہ ضرور دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے لوکیشن وائز اور جگہ کے اعتبار سے، اور اس کے حجم کے اعتبار سے یہ ہمارے مستقبل کے لیے کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. اب میں بلا تاخیر اپنے سرپرست اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ کے ناظم اعلیٰ اور قبلہ حضرت مفتی پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند اور ہمارے دلوں کا قرار اور تسکین جناب محترم صاحبزادہ علامہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی، ان سے عرض کروں گا وہ تشریف لائیں اور کلمات صدارت سے، یعنی صدارتی کلمات سے نوازیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے، سچی بات ہے کہ بڑی خوشی ہے کہ آپ احباب سے ملاقات ہوئی. جس طرح قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ ابتدا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ انتہا زیادہ مشکل ہے آج. لیکن اس کام کو ہم یہاں پہ چھوڑیں گے نہیں، اس کو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک لے کے جائیں گے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی اس کو آگے لے کے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ شاید وہ جس طرح قبلہ سجاد بھائی نے کہا کہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا،
تو واقعی آج لگ رہا تھا کہ ہمیں واقعی مانگنا نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اچھی تیاری کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں یہاں پر تشریف فرما علماء ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، کیونکہ تمام احباب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک مسجد اور ایک مدرسے کا قیام ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دینی کام ہے اور دینی کام میں جتنے لوگ زیادہ شریک ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ تو میں حافظ جمشید صاحب لندن میں ہوتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ لندن سے لے کر آپ جتنے وہاں پہ مساجد ہیں وہاں سے جناب ہمارے بھائی سجاد رضوی صاحب کو ٹائم لے کے دیں۔ اولڈم کے ہمارے قاری مدرسے ہم ساری مسجد سے کر کے دیں گے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مجھ سے پہلے جناب اولڈم کی تمام مساجد کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ ہم تمام مساجد میں جو ہے وہ اس ادارے کے لیے چندہ یا جو بھی آپ اس کو چیریٹی کہیں کہ اس کو اکٹھا کریں گے اور وہ اس کار خیر میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں حافظ جمشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ لندن میں، اسی طرح قبلہ چشتی صاحب ہیں اور ہمارے احباب یہاں پر موجود ہیں، وقار بھائی ہیں، اور یہاں تمام علماء، یہاں ماجد صاحب بیٹھے ہیں، قاری اسلم صاحب بیٹھے ہیں، تو ان تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ دین کا کام کتنا مشکل ہے۔ آج ہی راستے میں آتے ہوئے ہم لندن سے چلنے لگے تو فون آیا لاہور سے، ہمارے ناظم تعلیمات ہیں قاری احمد رضا سیالوی صاحب، ان سے بات ہوئی تو جمشید صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا 9,80,000 روپے کا بل آیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ اب ایک جامعہ کا بل اگر 9,80,000 روپیہ، وہ پاکستان میں، یہ اس ملک کی تو اور بات ہے، تو یہاں پہ کام کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن آپ لوگوں کے تعاون سے یہ کام چلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ آپ بنائیں گے، آپ اس کو آباد کریں گے۔ اپنے لیے آپ نے بنا لیا، کسی نے کہیں مسجد بنائی، کسی نے کہیں جگہ پہ مسجد بنائی، لیکن یہ ادارہ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کے بچے یہاں نماز پڑھنے آئیں، قرآن پاک پڑھنے آئیں، درس نظامی پڑھنے آئیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ درس نظامی کا ایک عظیم الشان ادارہ بنائیں گے اور یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگا۔ اب سب نے اعلان کیا تو میرا بھی دل کر رہا تھا کہ جی کہ میں بھی کہوں۔ مجھ سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے 1,000 پاؤنڈ کا اعلان کر دیا، پھر جمشید صاحب نے اکٹھا 3,000 کا، تو میں اب نہ 3,000 کر سکتا تھا نہ 500 کر سکتا تھا۔ چلیں ڈاکٹر صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں، قبلہ سجاد بھائی کے بھی جو ہیں وہ استاد محترم ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، تو میں بھی 1,000 پاؤنڈ جو ہے اپنی طرف سے اس ادارے کے لیے ڈونیٹ کرتا ہوں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ لیکن ہم یہاں پہ آتے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، لیکن آج ہم جو ہیں وہ میزبان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، تو ہم آپ کا جو ہے وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اس محفل میں تشریف لائے۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی محافل ہوتی رہیں گی اور آپ علامہ سجاد رضوی صاحب کا جو ہے وہ ساتھ دیتے رہیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، کوئی اپنا گھر نہیں بنانا، کوئی کوٹھی نہیں بنانی، کوئی بنگلہ نہیں بنانا، کوئی پلازا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے دین آج ہیں، وہ کل نہیں ہوں گے، کوئی اور امام خطیب ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا، آگے کوئی اور ہوگا، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی ہمارے جامعہ نظامیہ رضویہ شوہ پورہ میں تقریباً 6.5 کنال کے رقبے میں ایک مسجد بنانا تھی۔ حضرت صاحب جانتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کو ایک ہمارے دوست تھے، ان کے قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کے، انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کسی کو نہ کہیں اس مسجد کا، یہ میں اپنے اور اپنے وائف کے نام پہ جو ہے یہ مسجد بناؤں گا، اس کی زمین کی قیمت بھی میں دوں گا۔ لیکن مفتی صاحب نے انکار کر دیا۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں، جب اس علاقے کے، اس پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہوں گے، کسی نہ کسی کو اس کے بارے میں خیال آتا رہے گا۔
آج تم ہو، آج کر کے چلے جاؤ گے، لیکن غریب کا، امیر کا، ہر آدمی کا اس میں حصہ ہوگا تو وہ محبتیں، وہ دعائیں اور وہ خوشیاں جو ہیں وہ سب کو نصیب ہوں گی۔ تو مجھے یقین ہے اس ادارے کے لیے بھی آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ آج آپ نے ماشاءاللہ وہ کیا، لیکن میں ایک گلہ آپ سے ضرور کروں گا، ابھی تک یہاں پہ تاجر بھی ہیں، مالدار لوگ بھی ہیں، پلازوں والے بھی ہیں، لیکن ابھی تک ایک مولوی آ گیا ہے 3000 کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آخر میں جو ہے وہ سجاد بھائی کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس محفل میں جو ہے انوائٹ کیا، اور ان کی یہ بڑا پن ہے۔ میں شاید یہاں پہ جو ہے علماء، جتنے علماء موجود ہیں، کم علم ہوں ان سے، عمر میں کم ہوں گا، لیکن میری محبتیں، میری دعائیں، میرا خلوص جو ہے وہ ہمارے سجاد رضوی صاحب کے ساتھ ہے، اس ادارے کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔